إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس دین کو کامل اکمل و اتم بنا کے بھیجا اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو اسی وقت تکمیل دین کا اعلان ہو گیا سورہ مائدہ کی 3 آیت میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی اور تم سے راضی ہو گیا قانون کی حیثیت سے اسلام کو وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو کوئی بھی اسلام کے بغیر کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں صاف اعلان ہو گیا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک قانون دین اسلام ہے اس کے اندر نہ شرم و انحراف ہو سکتا ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بھول کا اندیشہ ہے نہ نبی کی ذات کے رسالت کے پہنچانے میں کوئی اندیشہ ہے اگر ہے تو یاد رکھیے وہ مسلمانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے پاس پہنچایا گیا ہے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا یعنی پہنچانے میں رتی بر ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہوئی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے
رسالت کا جو حق تھا وہ ادا نہ کیا تو یاد رکھو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے جب خطبہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 لوگ کے قریب تھے، ایک روایت کے مطابق 1,40,000 تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گواہ بنا کے پوچھا کہ میں نے جو بھی اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو صحابہ نے جواب دیا ہاں بلغتا وادیتا، اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا 100%۔ کتنی کی گواہی؟ 1 کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 1000 کی نہیں، 2000 کی نہیں، 1,24,000 لوگوں کی گواہی آپ نے پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ رب یاد رکھنا، رب دیکھنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم مشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ جو مجھ پر اترا میں نے وہ بلا کم و کاس پوری امت تک پہنچا دیا، اس کے اندر تھوڑا سا نہ کمی نہ تھوڑی سی نہ زیادتی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامل دین دے کے بھیجا۔ تو یاد رکھو پھر کوئی ایسا ماں نے بیٹا جنم ہی نہیں دیا جو اس دین کے اندر کوئی زیادتی کرے یا کمی کرے۔ دین کے اندر زیادتی اور کمی کا نام ہوتا ہے بدعت، جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی تاکہ آج آپ کے سامنے اس کے اقسام، اس کے تعریفات اور آج کے زمانے کی جو بدعتیں ہیں یا آنے والے یا گزشتہ کے سب کے بارے میں آپ کو ایک صحیح طور پر نشاندہی کرنے کا امتیاز قائم ہو جائے، نشانیاں مل جائیں، خاکہ مل جائے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد دنیا میں جو اس کے اندر کمی یا زیادتی کر سکے یا کمی یا زیادتی کرنے کا کوئی اختیار رکھ سکے، اور وہ بہت ہی آسان سہل انداز میں اگر بدعت کی تعریف کی جائے تو وہی یہ دین میں کمی یا زیادتی، اس کا نام بدعت ہے۔ تعریفات بڑے اہم ہیں، انشاءاللہ وہ بھی لاؤں گا، لیکن عام فہم انداز میں جن کو کیا ہے تھوڑا سا عمیق اور گہرائی میں جاتے ہی سکون کی نیند آتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اب سوئے نہیں، آپ کے اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ دین کی کمی یا زیادت، یوں سمجھنا کہ دین میں کمی رہ گئی یا یوں سمجھنا کہ دین میں آپ خود زیادتی کر لے سکتے ہیں، اسی کا نام بدعت ہے۔ کیوں دین میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے؟ کیوں دین مکمل، کامل، اکمل، اتم ہے، اس کے اندر اب کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اس حیثیت سے 2 احادیث جو بخاری کی ہیں، اما عائشہ کی روایت ہے ایک، اور ایک ابو ہریرہ کی، تو جس کے اندر اللہ کے رسول نے اتنا کھڑا اس کے اوپر حکم لگایا کہ اس سے کڑا حکم نہیں لگ سکتا۔ ہاں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد۔ دیکھو کسی نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، فی امرنا ھذا، میرے دین میں، میرے امر میں، تو اس بات سے یہ بات کلیئر کٹ ہو گئی، ایک ہے عادی، ایک ہے شریعتی۔ حالات ہمارے اندر کیسے ہیں؟ ایک ہے عادی، ایک ہے شریعتی۔ عادی حساب سے تم نیا کام کچھ کرتے ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ ہاں، فین نہیں تھا، فین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، فین بھی بدعت۔ مائک نہیں تھی، مائک سے بات کر رہے ہو، مائک بھی بدعت۔ یہ عادی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا جو نیا کام ایجاد کیا، کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا، میرے دین کے اندر نیا کام کیا۔ اس زمانے میں مٹی کے کوئی چیز ہوتے تھے شاید صفائی کے لیے، تو اس سے استعمال، آج کیا ہے لائف بائب ہے اور لکس ہے، فلاں ہے فلاں، اس سے نہا کے آتا ہے تو بدعت ہو گئے؟ نہیں ہوا۔ یہ عادی ہیں، عادی چیزوں میں ترقی میں جاؤ اور جاؤ اور جاؤ،
جہاں تک حلال اجازت دیتا ہے وہاں تک جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت کی چیزوں میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، میرے امر میں، میرے دین میں اگر تم کیا ہے کوئی چیز ایجاد کرتے ہو، کوئی چیز نہیں کرتے ہو، ما لیس من، اور وہ جو میری طرف سے نہیں ہے، فہو رد، اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہے، اس کو قابل قبول کرنا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کرتا ہے نہ تم کرنا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا عمل کیا جو میری طرف سے تم کو نہیں پہنچا، وہ بھی اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہے۔ اب اس حدیث کے اندر دو تقسیمات آ گئی نئی چیزوں کی، بدعت نئی چیز، اور خاص کر بدع اور بدیع قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور ابھی لغت میں بھی استعمال ہوا۔ اس کا معنی ہوتا ہے بغیر کوئی اصل یا مثال موجود نہ ہونا، ایک ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جو بغیر کسی مثال اور بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی پہلے سے اصل اس کی موجود نہ ہو، کہ بالکل نیا کام جو ہے اسے بدیع کہتے ہیں۔ جیسا کہ رب نے کہا کہ بدیع السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کیا، یعنی کہیں اور آسمان و زمین چل رہے تھے تو اللہ نے دیکھا آہ بہت اچھا ہے نا، چلو ہم بھی بنائیں گے ایک آسمان اور زمین، ایک چاند سورج، نہیں، اللہ نے بغیر مثال کے قائم کی۔ اس کی کوئی جڑ تھی پہلے سے، ٹوٹا پھوٹا تھا، اللہ نے زمین کو پلاسٹرنگ کی، آسمان کو برابر مرمت کر دیا اور اس کے بعد نئی شکل دے دی۔ جیسے کہ ٹوٹے پھوٹے بلڈنگوں کو کیا ہے سامنے سے اگر آپ بنا دیں تو شاہی محل لگتا ہے، ایسے کچھ کر دی، اس کی اصل پہلے سے تھی؟ نہ اصل تھی، نہ یہ کہیں سے لیے گئے خاکے یا آئیڈیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کیا، بدیع بعین ہی، یہی معنی بدعت کا بھی ہے کہ اسلام کے اندر نہ اس کی اصل موجود ہے نہ اس کی کوئی مثال موجود ہے، اور آپ نے خود بنا لیا بالکل نئی چیز، اسے کہتے ہیں بدعت۔ اچھا، اب بدعت میں دو چیزیں ذہن میں بہت اہم رکھنی ہے جو مغالطہ دیتے ہیں۔ ہاں، مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے نا جی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت نہیں ہے، جو بھی نئی چیز ہے وہ اگر دنیاوی عادی ہو تو بالکل بھی بدعت نہیں ہے، صرف شریعت میں ہے۔ اچھا، اب دوسرا سب سے اہم جس میں معاملہ پھنستا ہے بندہ وہ یہ، اچھا بدعت کا تو قرآن تمہیں جو پڑھتے مصحف ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کے دور میں پرنٹ ہو کو اب جیسا آ کو ہے ویسا تھا کیا؟ تو یہ بدعت نہیں کی۔ تراوی 20 رکعت یا 8 رکعت پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول پورا رمضان پڑھے گی کہتے بھی تراوی، تو یہ بدعت نہیں کی۔ ہاں، اب اسلامک لحاظ سے جو کام ہوئے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کے دور میں، اس کو لے کے کیا ہے یہ بات نکالنا کہ دیکھو اگر ہم یہ بدعت قرار دیں گے تو پھر پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہو جائے گی، تو پوری گمراہ ہو گئی۔ اگر بچانا ہے تو نوکو بھائی، بعض کام جائز ہوتے ہیں نئے دین میں بھی، تو دوسری کیٹیگری میں انسان پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو جی بدعت ہے، لیکن سب بدعت نہیں ہوتے۔ بدعت کے دو تقسیمات ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدعت کو قرار دیا کہ جہنم لے جانے والی ہے، جس کی خطرناکی بارے میں بتایا، وہ سب بدعت سیئہ، بری بدعت کے بارے میں کہا، اچھی بدعت کے بارے میں نہیں کہا۔ اچھی بدعتیں یہ سب ہیں جو قرآن مٹوں میں آیا اور پرنٹنگ پریس کے ناطے کیا ہے آج بہترین شکل میں چھپتا ہے، اور اسی طرح کیا ہے دوسری بڑی بڑی کیا ہیں اسلام میں جو ترقیاں ہوئی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے بدعت حسنہ ہیں۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر تو قرآن کو، پھر اسی طرح کے علی منہاج النبوہ خلافت راشدہ میں جو کام ہوئے ان سب کو تمہیں بدعت کہنا پڑے گا۔ تو اب یہ تقسیم بندی ہوئی، اور علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ جو علماء سو تھا اس کو مانا، اور اس کو اس حد تک ذہنوں میں کھپایا گیا کہ انسان سوچنے لگا
کہ اللہ کے رسول کے دور مبارک میں ہرگز تکمیل نہیں ہوئی دین کی تکمیل علل اعلان بہت سے لوگوں سے ہم نے کانوں سے سنا ہے، پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بعد تکمیل ہوئی، انہوں آئے اس کے بعد مکمل کیے دین کو۔ بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ دین کی تکمیل کیا ہے، ہمارے اماموں کے آنے کے بعد ہوئی ہے، ورنہ تو بہت سی ایسی چیزیں تھی جو کہ خلفائے راشدین میں تکمیل پائی، اس سے پہلے وہ سٹرکچر ہی نہیں تھا۔ اور بعضوں نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھو دین کی تکمیل تو ہو گئی، لیکن جب کبھی اچھی نیت سے کوئی اچھا کام کیا جائے وہ بدعت حسنہ ہے، اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے عشق محبت میں ہم میلاد مناتے ہیں، بدعت حسنہ ہے، بہت بڑا انعام ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی محبت میں، عبد القادر جیلانی کے محبت میں 11ویں 12ویں تیجا 10ویں 20ویں 21ویں 22ویں 23ویں پتہ نہیں 6 ماہ سال پتہ نہیں کیا کیا بنا۔ اب اسی رجب کے مہینے میں کیا ہے، اس کے کنڈے اور اس کے کھیراں، اس کے صلاۃ الرغائب، ایک نماز رجب کی نماز بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور خاص دعائیں رکھی ہوئی ہیں، خاص درود رکھے ہوئے ہیں، فلاں درود ایسے پڑھنا، اور خاص امام جعفر صادق کی کیا ہے نیاز کہتے، امام جعفر صادق کی نیاز پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی۔ وہ نیاز اگر کوئی کر لیتا ہے تو غریب سے غریب چھپر میں رہنے والا بھی کیا ہے اچانک سیدھا بادشاہ بن جاتا ہے۔ عجیب بات بنا کے رکھے ہوئے، یہ کرو وہ کرو، اور ان میں عجیب تر بات اس سے اور کیا ہے پتہ ہے، جتنی نئی چیزیں تم نے ایجاد کی ہے نا، دیکھو کتنا سیلفشنس ہے۔ میں ذرا بولتا ہوں تو کھل کے ہی بولتا ہوں، کیا کروں، مجبوری ہے میرے بھی بولنے کی۔ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑا کڑا بولتا ہے، پھر نہیں تو کیا کریں گے، شال میں آپ کو کیا لپٹ کے الگ طریقے سے شال پہنا کے گھنٹا ڈال کے بولنا ہے تو بولنا ہی ہے۔ اس میں جتنی بدعت، میں نے غور کیا، جتنی بدعتیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، ان تمام بدعتوں کا مقصد دیکھو دنیا۔ ایسا کرو پیسے والے بن جاؤ گے، ایسا کرو خزانہ مل جائے گا، ایسا کرو تمہارے کیا ہے تجارت کاروبار چمک جائیں گے۔ کسی میں یہ نہیں ہے کہ ایسا کرو بخشش ہو جائے گی جنت چلے جائیں گے، یہ ضرورت ہی نہیں ہے نا ہم کو۔ دیکھیے دین کی اگر بات ہوتی تو اصل مقصود کیا ہوتا، گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت چلے جائیں گے، لیکن ہم نے جتنے بدعتیں کیا ہیں ایجاد کی ہیں ان سب کا مقصد کیا بیان کیا جاتا ہے، پیسہ۔ کون کی غریب لکڑ آ رہا تھا کہتے نیاز دیا کرتے، کئی کی امام جعفر صادق کی کیا نیاز دیا، کنڈوں کے اندر کھیر بھری گئے تھے۔ مدینے میں کنڈوں کے اندر کھیر کیسے بھریں گا انہیں، وہ چاول ہے نا، وہ کھانا ہے وہاں پر رہتا مدینے، اسی میں لکھا ہوا ہے، اسی کتاب میں کل ہی پڑھ رہا تھا، بڑی ہنسی بھی آ رہی، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکڑہارے کا واقعہ کہاں تھا، انہیں مدینے میں تھا، اس کی بیوی بھی مدینے میں تھی، اور جعفر صادق کا گزر بھی اس کے سامنے سے ہوا جو وہ بھی مدینے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن 22 رجب کو تم کیا کرو، اس طرح کی نیاز دو تو تمہارے کام ہو جائیں گے۔ تو وہ کیا کنڈوں کے اندر مٹھائی بھر کے لے جا کے تقسیم کری، تو جس ملکہ کے گھر میں خادمہ بن کے رہتی تھی، بہت دنوں بعد اسی ملکہ کے گھر کے سامنے ایک عالیشان ایسی محل بنی کہ ملکہ کا محل بھی بہت کمزور نظر آنے لگا۔ ایک مرتبہ وہ بالکنی سے آئی، دیکھی کہ عالیشان محل بنا ہوا ہے، تو اپنی خادماؤں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ محل اچانک کہاں سے تعمیر ہو گیا؟ تو خادماؤں نے کہا کہ ملکہ آپ نہیں جانتی، آپ کی جو خدمت کیا کرتی تھی اسی کا یہ محل ہے۔ وہ حیران رہ گئی کہ ایک زمانے میں تو میری خدمت کرتی تھی، آج تو میرے سے بڑا محل رکھی ہے، کہ بلایا، کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، کہاں سے کیا بات ہو گئی کہ تو اچانک اتنی بڑی پیسے والی بن گئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے سامنے سے امام جعفر صادق گزرے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا 22 رجب کو کر دا، میں نے کیا اور میرے مرد کو کیا ہے بہت بڑا خزانہ ملا، پھر وہ خزانہ لے کے مدینے سے یہاں آیا اور بہت بڑا کیا ہے محل تعمیر کیا ہے۔ تو اس نے بھی نیاز دینا شروع کر لیا، تو گویا کہ الگ سے کیا ہے کسے خزانہ ملنا، انہوں نے نیاز تو۔ اب یہاں آپ چنئی کے گرمی میں تپتی دھوپ خزانہ ملتا، ہاں مردے کی ہڈیاں ملیں گی بہت سے زیادہ، کئی کا خزانہ ملتا۔
ابھی یہ پورا جو بنا کے رکھا گیا ہے نا جی، اب دیکھیں ایک تو ہے اس میں بالکل بنڈل امام جعفر صادق مدینے کے، یہ مدینے کے، یہاں دراصل کنڈوں کا رواج کیسے آ سکتا ہے جبکہ آج تک مدینے والوں نے جاگو بجو کنڈوں کیا ہے گا تو انہیں اٹھا کے ایک رپاٹا ماریں گا، کیا گالی دیتا تو مجھے بول کے، وہ کھانا ہی نہیں چلتا وہاں پر، جو کھانے کا نام اس پہ جوڑ دیا گیا، کھانا ہی نہیں چلتا اصل میں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق یہاں پر بادشاہ کے محل سے گزرے تو وہاں تو خلافت عباسیہ اور خلافت امیہ کے زمانے میں آدھا رہے، تقریباً 60 سال وہاں رہے اور عباسیہ میں 40 سال یا 15 سال رہے، تو دونوں زمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا مدینے میں، سب گورنری تھی بس، اس کے علاوہ بادشاہ کا نام ہی نہیں نہ ملکہ تھی۔ وہاں تو کیا تھے، وزیر تھے، وزراء تھے، اور وہ بڑے پاپردہ رہنے والے لوگ تھے۔ وہاں سے امام جعفر صادق کہاں کب سے گزرے اور انہوں نے کیوں کہا ہوگا کہ میری نیاز دو، یہ تمام تر چیزیں بالکل بنڈل لگتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو کیا کر دیا، دین اسلام میں نماز سے زیادہ اہم مقام دے دیا۔ نماز نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رجب کے کنڈے نہیں دیا ہے، یاد رکھو پھر تو وہ اسلام سے نکل گیا، گستاخ رسول بن گیا، فلاں فلاں ہو گیا، بے دین ہو گیا، چکروں میں پڑ گیا، فلاں عجیب بڑے بڑے القابات اس کے ساتھ۔ تو یہ تمام تر چیز جو کہ ہمارے لحاظ سے کبھی کبھی الجھن کا، اچھے لوگ باقاعدہ طور پر سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بھی علماء سو، خاص کر بریلویت کا طبقہ، جن کا اصول ہے کھاؤ اور کھاؤ کھلاؤ، بس کھاؤ پلس کھاؤ پلس کھاؤ پلس اور کھلاؤ، اس کے علاوہ کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ پورا دین جو پھرتا ہے کھاؤ میں پھرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پھرتا۔ مرا کھاؤ، جیا کھاؤ، اٹھا کھاؤ، بیٹھا کھاؤ، مریض بنا کھاؤ، جو بھی ہو، غم ہو یا خوشی، ان کو کھانا چاہیے۔ اور وہ بھی کیا ہے، مغل کے جتنے کھانے وہ چھوڑ کے مرا نا، ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ کھانے اب بھی باقی رکھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے پکانا، کیا کیا مسالے ڈالنا، کیا کیا کمبینیشن ہونا، کھیر کو پوری ہونا، کیوں کھیر اور کیا ہے، دوسرا چائے بسکٹ کے ساتھ کھاؤ نہیں کھائیں گے ہم، کھیر پوری ہی کھائیں۔ جب پوری چھوڑو جی اچار کے ساتھ چکے کھا لو، نہیں، کھیر کے ساتھ ہی پوری چکے کھائیں گے، اور ہڈی نہیں سو کھائیں گے، جسے ہڈی آئی انہیں پھر اگلے مرتبہ وہی فاتحہ کرنا۔ کیا کیا عجیب، یہ دیکھیے کہ انسان عقلی طور پر ہی رد کرتا ہے، اسے بڑے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہنسی مذاق لگتا ہے دین۔ ہڈی آئی تو وہ دوسرا کرنا، ہڈی نہیں سو گوشت لے آ کے پکانا۔ اب یہ تمام جو چیزیں ہیں جو علانیہ بدعت نظر آتی ہیں اور انسان ایک حد تک سمجھتا ہے، یہاں سے کیا ہے، بہت اہم نکات بیان کر رہا ہوں، انسان سمجھنے لگتا ہے، وہاں لا کے چیک رکھتے ہیں، دیکھو اگر بدعت بولے تو قرآن جو مصحف بنا وہ بھی بدعت ہوگی نا جی، مساجد پہ ممبر و محراب بنے وہ بھی تو بدعت ہو جائے گی نا جی، ہاں یہ بھی تو اللہ کے رسول کے دور، تراویح جو ہے نا جی وہ بھی بدعت ہو جائے گی نا جی، تو بدعت تو یہ سب ہو جائیں گے۔ اس واسطے تقسیم کرو حسنہ اور سیئہ کے اندر، پھر اس کے بعد حسنہ کے نام پر، اچھی بدعت کے نام پر اپنی منمانی کرتے رہو۔ اچھا، ان بریلویوں کو اس طرح پھیلانے میں مددگار بعض کیا ہوتے ہیں، آج ذرا کیا ہے نا جی، دلیل کا دور ہے، یہ بات بریلویوں کو بھی معلوم ہے، آج میں سیدھے کہتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بڑے بولتے تھے، بولے تو ان کے بھی سنتے تھے لیکن ہمارے نہیں سنتے تھے، ماشاءاللہ ہمارے پوچھتے تھے بڑے بولے برابر، دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے علماء پہلے سے الرٹ رہے، محفوظ رہے، ہمیشہ عوام کے سامنے بات ہوئی، بات بالدلائل کا، اور ہمارے جتنے بھی ماننے والے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت ایمان کی تو دی کہ ایمان کے معاملے میں کتنا بڑا ملا خلا آئے، جبہ خبہ آئے، وہ پوچھتا کہ حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا چہرہ، تمہارا دوپٹہ، تمہارا جبہ خبہ سے میں مان نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ وہ ایمانی پاور ہمارے اسلاف نے دیا، اسی وجہ سے آج ہماری عوام کو بھٹکا نہیں سکتے۔ لیکن ان کا تقریباً آج سے 25 سال پہلے تک کا حال یہ تھا
کہ خالی بول ڈالو، اس کا جتنا بڑا دوپٹہ رنگا خبا رنگا اتنی بڑی بات مانی جائے گی. اس سے اگر دلیل پوچھو یاد رکھو پھر تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، گستاخ وہابی مار کے اسی وقت مجلس سے نکال دیا جاتا ہے کہ تو مرید ہو کے کیا پیر سے دلیل پوچھتا ہے. لیکن اللہ کا کرنا دیکھو، جس مضبوطی کے ساتھ ہم قائم رہے، قرآن اور حدیث کو دلیل ہی سے ہم مانیں گے، آخرکار دشمن بھی گھٹنے ٹیک دیے. اب ان کی بات بھی وہ جب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ دلائل سے دیتے ہیں، تو ہمارے لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے ہیں اور صحیح حق کو قبول کر لیتے ہیں. اس واسطے ہم کو بھی دلائل ڈھونڈ کے ادھر ادھر کا چکر مار کے دلیل بول کے ہی دینا پڑے گا. خبا جھبا نہیں چلتا. اس واسطے لیپ ٹاپ لے لوگو بیٹھ گئے، ایک لیپ ٹاپ بابا، اسے سوچا انہیں خبا جھبا نہیں چلتا. اب جدید تر کیا رکھنا؟ لیپ ٹاپ رکھنا. جیسا لیپ ٹاپ کون رکھے بھائی لگا کے نسلہ میں نہیں رنگا کون بھی لیپ ٹاپ رکھنے والا، تو انہیں لیپ ٹاپ لے لگو بیٹھے کئی کو لوگوں کو بتانے کے واسطے. ہاں میں بھی انہی کے برابر دلائل دیتا ہوں، فلاں حدیث میں ہے، فلاں اس میں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ چکر مار کے کسی نہ کسی طرح بدعت حسنہ کو ثابت کر دیں. تو 3 بڑی روایات پر اس کی بنیاد رکھی، جو کہ 2 اس میں بالکل صحیح ہیں اور ایک کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ ضعف بھی ہے لیکن اتنی ضعیف تو نہیں ہے. جس میں سب سے پہلی روایت وہ ہے جو حضرت عمر کے دور مبارک میں تراویح کے لیے حضرت عمر نے جمع کیا. جب تراویح کے لیے حضرت عمر نے جمع کیا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے دور مبارک میں جماعت کے ساتھ تراویح 30 دن نہیں تھی، ابو بکر کے 2.5 سالہ دور میں نہیں تھی، حضرت عمر کے شروعات کے 1 2 3 سالہ دور میں نہیں تھی. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو جمع کیا. ابی ابن کعب قاری تھے، تمیم داری کے بارے میں تھا، وہ بھی قرہ میں سے تھے، کہ ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں دونوں کو امام بنایا اور 8 رکعت پر متحد کیا. یہ الگ بات ہے کہ 20 پہ کیا یا 8 پہ، تو لیکن موطا امام مالک کی صراحتاً روایت ہے کہ وہ 8 رکعت پر متحد کیا اور 3 رکعت اس میں وتر تھے، پورے ملا کے 11 رکعت تھے. اچھا، یہ جب ہو گیا، حضرت عمر کے ساتھی جو اس وقت تھے انہوں نے خود یہ لفظ استعمال کیا حضرت عمر نے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے جو میں نے کیا ہے. یعنی پہلے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، ہر دن نہیں پڑھتے تھے، ابو بکر کا زمانہ نکل گیا، اللہ کے رسول کے دور کا زمانہ نکل گیا. آج میں نے کیا کیا؟ یہ متفرق جو لوگ آ کے کیا کرتے تھے، الگ الگ جو نمازیں پڑھتے تھے رمضان میں عشاء کے بعد، ان سب کو ایک جماعت ایک امام کے پیچھے متحد کر دیا، اور اس حیثیت سے اب پورے مل کے ایک جماعت ہو کے پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر کے زبان سے خود نکلا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. بالکل صحیح روایت ہے. اب اس کا حوالہ ان کو مل گیا. ہاں، ڈوبتے کو کیا ہے؟ تن کا بھی سہارا کرتے، ویسا انہوں ڈوب لوگ ہوتے پہلے سے اچھے. ابھی ایک مل گیا، ہاں دیکھو نعمت البدعۃ ھذہ، فرمایا کہ دیکھو کتنی اچھی بدعت ہے. وہی تو ہم بھی کہتے ہیں اچھی بدعت الگ ہے، بری بدعت الگ ہے. میلاد تو اچھی بدعت ہے. اب بندہ چکرا جاتا ہے، ہاں جی بات تو برابر ہے، لیکن یاد رکھو سوائے اس میں چکمہ دیا جاتا ہے، ٹویسٹ کی جاتی ہے بات، اس کے علاوہ حقیقت کچھ نہیں ہے. پہلی چیز سمجھ جاؤ، ایک بدعت وہ ہے جو شرعی ہے، ایک بدعت وہ ہے جو لغوی ہے. پہلے میں نے بتایا تھا ایک بدعت وہ ہے جو شرعی ہے، ایک بدعت وہ ہے جو عادی ہے. عادی میں آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، پہلی تقسیم. اب یہ دوسری تقسیم ہے. دوسری تقسیم کیا ہے؟ ایک بدعت وہ ہے جو شرعی ہے، ایک بدعت وہ ہے جو لغوی ہے، یعنی ڈکشنری میننگ کے حساب سے اس پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. حضرت عمر نے جو لفظ بدعہ استعمال کیا یہ شرعن نہیں کیا. یہ عربی زبان میں بدعہ کو نئی چیز کو بولتے ہیں، تو زبان کے اعتبار سے کہا کہ یہ کام میں نے کتنا اچھا کیا ہے، زبان کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں. کیوں؟ یہ بدعت ہو ہی نہیں سکتی. آپ پوچھیں گے کیوں جی، جب عمر خود کہتے ہیں نہیں. اب دیکھیے اس کی 3 اہم باتیں سمجھ لی. کوئی چکما دے بریلوی تو آپ اس سے بات کر لے سکتے ہیں بالکل سیدھی سیدھی حق کے ساتھ.
ہاں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. بہت سے لوگ معصوم ہیں اس میں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں. ہمیں سمجھانا چاہیے پکڑ کے اسی محبت کے ساتھ جیسا ڈاکٹر مریض سے محبت کرتا ہے لیکن کڑوی دوا دیتا ہے. دوا تو کڑوی ہوتی ہے لیکن محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کی مرض نکل جائے. تو یاد رکھیے ایسے سمجھانا چاہیے تاکہ بات عوام تک پہنچے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا, بڑا ہی پیارا خطبہ دیا, حتیٰ کہ ایسی آواز ایسی رقت آمیز اور ایسے پر اثر تھی کہ آنکھیں بہہ پڑی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کوئی جانے والا اپنے رخصت کرنے والوں کو نصیحت کر رہا ہے, تو آپ ہمیں جامع نصیحت کر دیجیے. تو فرمایا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا. لوگوں یاد رکھو میرے بعد جو زندگی گزارے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. مل مخرج, اللہ کے رسول کیسے نکلیں اس سے, کیسے ہو یہ, کیسے بچیں ایسے اختلافات میں؟ تو فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. دیکھو اس وقت زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کی بھی سنت کو اپنی کوچلیوں کے دانتوں سے پکڑ لینا. اب کون کہے کہ خلفاء راشدین میں حضرت عمر نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو کہہ سکے کہ خلفاء راشدین میں حضرت عمر نہیں ہے؟ نہیں. تو خلفاء راشدین کی سنت کو خود کیا ہے اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا عضوا علیہا بالنواجذ, اپنی کونچلیوں کے دانتوں سے پکڑ لینا. تو یہ انہی کی سنت رہی, بدعت ہو ہی نہیں سکتی. خلفاء راشدین خود کیا ہے سنت. اچھا وہ جو بات ہے نا جی آپ نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا, یہ دین میں تو نئی بات ہوئی, خواہ عمر کرے یا کوئی غیر کرے تو نئی بات ہی ہوگی. یہ سوال ہو سکتا ہے. اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیے. ہم نے یہ کہا کہ دین میں جس کی کوئی اصل نہ ہو, مثال نہ ہو, وہ نئی بات ہے. اور تراویح کی مثال جس میں اصل بھی ہے مثال بھی ہے. اصل کیا ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول تراویح پڑھی. مثال کیا ہے؟ 21 کو پڑھا آخری رمضان جو تھا, پھر اس کے بعد 23 چھوڑ دیا, 25 کو پڑھا, پھر اسی طرح دوسری روایت میں آیا ہے کہ 27 یا 26 کو پڑھا. 3 دن پڑھا اور ہر دن جماعت انکریز ہوتی گئی, ایک دن دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں آئے. صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول پوری رات نہیں نکلے. جب صبح نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری خواہش, تمہاری رغبت, تمہارا ذوق شوق دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے, اس واسطے میں نہیں نکلا. تو معلوم ہو گیا اللہ کے رسول کو یہ بات پسند بھی آئی, کرنا بھی چاہتے تھے, لیکن وحی کا نزول منقطع نہیں ہوا تھا. تو رسول کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے, اس واسطے دراصل کیا ہے اللہ کے رسول نہیں نکلے. جیسے ہی اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, وحی ٹھہر گئی, اب کوئی وحی نہیں آ سکتی, تو حضرت عمر نے اس کو پھر جاری کر دیا. تو اس کی اصل بھی ہے اور اس کی مثال بھی ہے. یہ بدعت ہو ہی نہیں سکتی. اچھا دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح روایت, جریر بن عبداللہ روایت کرتے, کہا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا, اسی طرح فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا سیئتا. یعنی خود کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں اچھی چیز ایجاد کرتا ہے, سنہ اختراع کے معنی میں ہے, جو اسلام میں اچھی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, اور کرنے جو دیکھ کے کیے ہیں اس کا ثواب بھی ان سے کم کیے ہوئے اس کو ملتا رہے گا. اور اسی طرح جو برائی ایجاد کرتا ہے بعد میں اس کو دیکھ کے کرنے والے کو بھی عذاب ملے گا, اور آگے چل کر جنہوں نے بھی کیا ہے اس کو بھی عذاب, اور جس نے پہلے شروع کیا تھا اس کو بھی. جیسا کہ ہمیں حابیل قابیل کے بارے میں آتا ہے. حابیل اچھا تھا,
قابل برا تھا اور قابل نے ایک دن حضرت حابل کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج بھی جو قتل ہوگا اور قیامت تک جو قتل ہوگا اس کا ایک حصہ گناہ قابل کو ملے گا، کیونکہ ایجاد کس نے کیا؟ اسی نے کیا پہلا. تو جو اچھی چیز ایجاد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے پیرو جو آئیں گے اس کی اچھائی اسے. تو من سن فی الاسلام، اسلام میں اچھی چیز. تو اب یہ بریلویوں نے پکڑ لیا، دیکھو جی میلاد نہیں تو کیا ہوا، یہ تو اچھی چیز ہے، کنڈا کھاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، بھوکے کو بھی کھلاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں پیٹ بھر بھر کے، بہت اچھی چیز ہے، غریب دعا دیتا ہے، تو اسلام میں اچھی چیز ہے، اس کا ثواب ملے گا ہمیں. تو اللہ کے رسول نے تو کہا من سن فی الاسلام. تو یاد رکھو یہ بھی دوغلے بازی ہے، یہ بھی ٹویسٹ کرنا. اس حدیث کو کیسے سمجھنا؟ جب حدیث کو سمجھنا ہو تو یاد رکھو ہمیشہ ٹکڑے نہیں لینا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو اگر نکالیں گے تو کلام اللہ میں بھی تحریف کر سکتے ہیں. کانٹیکسٹ کے ساتھ ہونا. یہ حدیث جب اللہ کے رسول نے کہا تو وہ کس موقع پر کہا، کیوں کہا؟ اب آئیے پوری روایت دوسری جگہ موجود ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن جریر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں قافلہ آ کے اترا. قافلہ ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی افسوس کرتا تھا. پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، چھتیرے لگے ہوئے تھے، اس میں بھی ان کا سطر نہیں ڈھپ رہا تھا، کالے کلوٹی دھول میں اٹے ہوئے، فاقہ زدہ. دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کئی روز کا فاقہ ہے اور بہت غریب قبیلہ ہے. اور اللہ کے رسول نماز پڑھ کے نکلے تو نظر پڑی، بالکل مسجد نبوی کے سامنے اترا تھا. کون سا مذہب تھا، کیا تھا، یہ سب کچھ نہیں معلوم، بس اترا تھا وہ سامنے. اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو دیکھا تو بہت بہت افسوس ہوا. اللہ کے رسول گھر گئے، پھر واپس آئے، پھر کہا کہ بلال اذان دو. اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، الصلاۃ جامعۃ، جمع کرنے والی نماز. پھر اللہ کے رسول نے کہا ممبر رکھو. ممبر کھڑے ہو گئے، کہا کہ لوگو یا ایھا الناس، وہ تمام خطبہ حاجہ پڑھا، استقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جو نکاح کے خطبے. پھر اس کے بعد انفاق پر ایسا بلیغ خطبہ دیا کہ لوگوں دیکھو انسان کی مدد کرنا ہے، اور آج ہمارے سامنے ننگے بدن ننگے پیر کچھ نہیں کھایا ایسے لوگ سامنے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے نکلو. لیکن حال یہ تھا کہ مدینے میں بھی بہت فاقہ گزر رہا تھا اس دور میں. تو عبداللہ ابن جریر کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ اعلان ہوا، کوئی ہمت نہیں کر سکا. ایک انصاری قبیلے کے ایک آدمی نے اٹھا، اپنے گھر گئے. تھوڑی دیر بعد جب وہ آئے تو کھجور کا ایک تھیلا اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ اتنا وزن تھا وہ کھینچ کے لے آ رہے تھے، رکھ رہے تھے لا رہے تھے، رکھ رہے تھے لا رہے تھے. بڑی مشکل سے لے آ کے وہ کھجوریں تمام کی تمام ان پر کیا ہے دے دی جو وہ قافلہ تھا. ابھی ایک آدمی اٹھا تھا نا، دوسرے کو ہمت ہوئی، تیسرے نے دیکھا تیسرے کو ہمت ہوئی، چوتھے نے دیکھا چوتھے کو ہمت ہوئی، پانچویں نے دیکھا پانچویں کو ہمت. گئے یہ گیا وہ گیا وہ گیا یہ گیا، حتیٰ کہ 1-2 اس کے اندر گھنٹوں کے اندر ڈھیر کپڑوں کا اس طرف، ڈھیر کھانوں کا اس طرف، ڈھیر ان لوگوں کی چیزوں کا اس طرف لگ گیا. اللہ کے رسول خوشی سے مسکرا پڑے. کہتے ہیں کہ جب خوشی سے مسکراتے تھے تو انوار گرتے تھے ایسے، اور کہیں دانتوں کے اندر سے روشنیاں پھوٹتی تھی. اللہ کے رسول کے کہا کہ من سن فی الاسلام. دیکھو ایک آدمی اٹھ کے نمونہ پیش کیا، لا کے رکھا، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لائے، تیسرے لائے، چوتھے لائے، پانچویں لائے. تو ایک آدمی جو ہمت کر کے اٹھ کے ڈالا نا، اس کو یہ تمام پیچھے جو آئے نا ان کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں بھی کیا ہے کٹوتی نہیں ہوگی. یہ مطلب تھا کہ اسلام کے اندر کوئی سنت، کوئی چیز ایسی ہے جس کی اجازت اسلام نے دی ہو، لوگ بھول گئے ہوں یا ابتدا میں آیا ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے وہ ثواب دیتے ہیں. اس میں بدعت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں. تیسری روایت جو کہ ضعف بھی ہے اس کے اندر، وہ ہے ما رأوا المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن. دیکھو مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہے. پکڑ لیا. دیکھو ہمارے کتنے لوگ میلاد کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہوگا. پہلے چیز کیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے.
دوسری بات، اگر واقعتاً مان لی جائے کہ مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہے، اس معاملے میں ہے کہ کسی نیکی کے کام میں متفق امت ہوگی تو اس میں ہے، کسی بدی اور برائی کے کام میں ہوگی تو ضرور کیا نہیں ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ۔ مثلاً کیا ہے، مسلمانوں کی اغلبیت کیا ہے، گانے میں ہے، سنیما تھیٹر میں ہے، سب اچھا سمجھتے جانے کو، تب اللہ کے پاس بھی تھیٹر کو جانا اچھا ہے کیا؟ ہاں، سب مل کر کیا کرے، چلو جی ڈانس کریں گے، ہمیں سب برات نہیں سمجھتے، اسے بولو ڈانس کرے گا تو کیا سب اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے ڈانس مقبول ہو جائیں گی؟ سب عورتیں پردہ نکال لیے، کائی کا بھائی پردہ، ہمیں سب اچھا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی دیکھ گی کو تو اللہ کے پاس اچھا ہو جائے گا کی؟ یہاں معنی وہ ہے ہی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھا سمجھا جائے گا، وہ اسلام میں اپروول ہوئی ہو، ان چیزوں کے تقاضے پر مسلمان متحد ہو جائے، اللہ کے ہاں بھی اس کو کیا ہے۔ یہ تین بڑے دلائل ہیں مسلمانوں جس سے بدعت حسنہ بدعت سیئہ کر کے کیا ہے چکما دیتے ہیں۔ اب آؤ حدیث آخری، کل بدعت ضلالہ، حسنہ ہو سیئہ ہو سب گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، حسنہ ہو سیئہ ہو سب جہنم آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ کوئی تقسیم بندی نہیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کوئی تقسیم بندی نہیں، امام ابن الجوزی کہتے ہیں کوئی تقسیم بندی نہیں، علماء اسلاف کہتے ہیں کوئی تقسیم بندی نہیں حسنہ اور سیئہ کی، جو مل جائے صرف وہی ہے۔ اب آخری بات آئی ہے، تب یہ بات ہے تو قرآن کیسے پرنٹنگ میں آیا؟ تب یہ بات ہے تو آپ عشاء کے بعد درس دیتے ہیں، فجر کے بعد درس دیتے، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کیا ہیں دین کے لیے بلاتے ہیں، آپ کیا ہیں فلاں وقت تفسیر رکھتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھو اس سب کی اصل بھی ہے مثال بھی ہے، یہ نئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے دور مبارک میں لکھا بھی گیا، جمع بھی کیا گیا۔ جب اس کے اگلے دور میں اور موقع ملا تو انہوں نے اٹوں کے درمیان جمع کیا، اس کے اگلے دور میں کیا ہے اور اچھا ملا تو کاغذ پر چھاپا گیا، اس کے اگلے دور میں اور اچھا ملا تو اٹوں کے درمیان کیا ہے پرنٹنگ پریس میں گیا۔ اور اسی طرح کیا ہے ہر وہ چیز، مجالس ہیں علماء کی ہیں یا تفسیر کی ہیں یا آ کر دروس کی ہیں، اللہ کے رسول خود بھی کرتے تھے، مدینے کے اندر تو اچانک اعلان کر کے بھی بلاتے تھے، الصلاۃ جامعۃ، پھر درس دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں خود آتا ہے فجر کے بعد اللہ کے رسول کچھ دیر بیٹھتے تھے اور اس کے بعد جو مجمع بیٹھتا تھا ان سے کیا ہے باتیں کرتے تھے، خاص کر خوابوں کی تعبیر اسی وقت دی جاتی تھی جب فجر کے بعد کی مجلس ہوتی تھی۔ تو ان تمام کی اصل بھی ہے مثال بھی ہے، اب یہ سب چیزیں بدعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تیسری سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ عام اصولی اعتبار سے آپ سمجھ لیں، دین کا ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا اس وقت وجہ موجود تھی پھر بھی نہ کی، اگر تم نے کی تو بدعت ہے۔ دین کا ہر وہ کام دین کے نام سے جس کے کرنے کا اللہ کے رسول کے پاس وجہ تھی پھر بھی نہیں کی، جیسے ہم نے مائک سے بیان دیا، اب اللہ کے رسول کے پاس وجہ نہیں تھی کیونکہ اس زمانے میں مائک نہیں تھی، ہاں، لیکن فجر کے بعد کوئی بولتا ہے افضل الذکری لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے رسول کو بول سکتے تھے افضل الذکری لا الہ الا اللہ پڑھو، بول سکتے تھے نہیں بول سکتے تھے؟ بول سکتے تھے نہیں بول سکتے تھے؟ بول سکتے تھے لیکن کی نہیں کی تو وہی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول اس زمانے میں کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا اور بعد میں ہم نے ایجاد کر لیا تو وہی بدعت ہے۔ میلاد ہاں واقعتاً اللہ کے رسول کر سکتے تھے، کی نہیں؟ مدینے میں بھی 10 میلاد تو کم از کم آئے ہوں گے، نہیں کی تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ صلاۃ الرغائب، رجب کے کنڈے بنڈے۔ اچھا ایک بات یاد رکھ لیجئے آخری، 22 رجب کو جو منایا جاتا ہے یہ خالصتاً شیعہ کا سپورٹ ہے، خالصتاً شیعہ کا سپورٹ ہے، خالصتاً شیعہ کا سپورٹ ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والا شیعہ رافضی تھا جس نے حضرت معاویہ کے بغض میں ایجاد کیا۔ حضرت معاویہ کو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جہنمی نہیں، اس سے بڑے بڑے القاب کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہوئے بھی کیا ہے اندر سے لرزہ طاری ہوتا ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہے؟ 22 رجب ہے. اور یہ 22 رجب کو کنڈے بانٹ کے گویا کہ ان کی وفات پر خوشی مناتا ہے، سنیوں سے بھی منواتا ہے، اور سنیوں کو کہتا ہے امام جعفر صادق کی نیاز، حالانکہ نہ ان کی وہ وفات کی ڈیٹ ہے نہ پیدائش کی ڈیٹ ہے. وفات کی جس کی ڈیٹ ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے. حتیٰ کہ ان کے بڑوں نے بغض صحابہ میں یہاں تک لکھا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. خمینی نے اپنی کتاب میں جو کہ 79 میں قائم ایران کے اندر جب اس کو سلطنت ملی اور اس نے جب کتاب لکھی تو کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن ضرور مکہ مدینہ کیپچر کریں گے. میزائل بھی ڈالا، ابھی قریب میں حملہ بھی کیا مدینہ اور مکہ حرم کے اندر، لیکن یہ لکھی ہوئی بات ہے. عقیدتاً کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہم ایک نہ ایک دن کعبۃ اللہ اور حرمین پر قابض ہوں گے. جب ہم قابض ہوں گے تو اللہ کے رسول کے حجرے کو توڑیں گے، پھر وہاں سے ابو بکر و عمر کی لاش کو نکالیں گے اور سولی پہ چڑھائیں گے اور جلائیں گے. یہ عقیدہ ہے ان بدبختوں کا، معلوم ہے؟ یہ ہے بغض صحابہ کا معاملہ. تو بدعتوں سے بچو، کتاب و سنت کو فالو کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ. 10 روپے کی چپل لینے میں 10 دکانوں کو چھانتے ہو، جس کے اوپر تمہاری دنیا اور آخرت ٹھہری ہوئی ہے، اس بارے میں تم کیا چھان بین نہیں کرتے؟ ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے. تو مسلمانوں ان چکموں میں نہ آؤ، بدعتوں سے احتراز کرو. اللہ کے آگے کیا ہے؟ گڑ گڑاؤ اللہ بچائے. کیوں؟ اگر بدعت میں پڑ گئے تو اللہ اس کو توبے کی توفیق بہت کم دیتا ہے. یاد رکھو، شرابی کو توفیق مل سکتی ہے، زانی کو توفیق مل سکتی ہے، گنہگار کو توفیق مل سکتی ہے، آسان ہے. لیکن جو بدعت میں پڑا اللہ اس کو کیا نہیں ہے؟ توفیق نہیں دیتا. کیوں؟ جب کام برا سمجھ کے کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ کام ہی اچھا سمجھ کے کیا تو وہ کب توبہ کرے گا؟ احتراز رکھو، ڈرو اللہ سے. جہاں جو حکم مل گیا بس وہاں تک اپنی بات کو محدود رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرآشوب دور میں بدعتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چلائے، جس طرح ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.